آج کہانی ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن رسول اللہ کے صحابی کی۔ یہ کہانی خاص طور پہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کا، جن کے دل سے خوف نکل چکا ہے یا اللہ کی محبت نکل چکی ہے، جنت کی لالچ نکل چکی ہے، یا کچھ ایسے لوگ جو الحاد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جنت کا، جہنم کا، آخرت کے دن کا، اللہ کا، رسول اللہ کا سر سے ہی وہ انکار ہی نہیں کرتے بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن نوجوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر پڑ گئی ایک گھر کے اندر جہاں پہ ایک خاتون غسل کر رہی تھی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن نے اسے دیکھا اور کچھ دیر کے لیے رک گئے اور دیکھ لیا۔ انسان سے غلطی ہو گئی۔ جب وہاں سے نکلے تو دل میں خیال آیا، اگر میرے اس عمل کا رسول اللہ کو علم ہو گیا تو میں اللہ کے پیغمبر کو کیا جواب دوں گا، میں کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کروں گا۔ تو ثعلبہ اپنے گھر نہیں گئے، نکل گئے جنگلات کی طرف، پہاڑوں کی طرف، اور 40 دن وہاں پہ رو رو کے اللہ سے اپنے اس ایک گناہ کی معافی مانگتے رہے جو ہم روز کرتے ہیں، مطلب جو ہم اپنے موبائل سے روزانہ غیر محرموں کو بڑھانا دیکھتے ہیں، اور اپنے موبائل سے روزانہ ہم یہ کام معمول میں کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ چلتا ہے بس۔ 40 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی آئی، جبریل نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا صحابی فلاں مقام پہ کسی گناہ پہ شرمندہ ہے تو اس کو تو بلوائیں، اس کا پتہ تو لے۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عمر کو اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، جا کے لے کے آؤ۔ وہ جاتے ہیں وہاں پہ، تلاش کرتے کرتے ایک بکریوں کا چرواہا ملتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تم نے اس نام کا، اس خلیے کا، اس گیٹ اپ کا کوئی بندہ دیکھا؟ اس نے کہا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن رات کے تیسرے پہر کے قریب فلاں پہاڑی سے بہت زوردار چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ بندہ ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میرے نبی کو میرا گناہ نہ بتانا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے انتظار کیا اس کا، اور انتظار کر کے ہم نے اس کو پا لیا۔ تو پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کو میرے گناہ کا علم ہو گیا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ رسول اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا کیا ہمارے پاس وہ کردار موجود ہے؟ ثعلبہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ کو میرے گناہ کا علم ہو گیا؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا لے کے ہم لینے آ گئے ہیں بس۔ جب لے کے واپس آئے ہیں تو ثعلبہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر کے پاس ایسے نہ لے کے جانا، اس وقت لے کے جانا جب نماز پڑھا رہی ہوں، مجھے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ثعلبہ پیچھے کھڑے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کہاں ہے ثعلبہ، لے کے نہیں اس کو آئے؟ اللہ کے پیغمبر وہ ہے۔ ثعلبہ نے رسول اللہ کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر گناہ بہت بڑا ہو گیا، گناہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب یہ دعا کہی نا ثعلبہ کو تو ثعلبہ نے پتا کیا کہا آگے سے، اللہ کے پیغمبر ذنبی اعظم، میرا جو گناہ ہے نا وہ اس دعا سے بہت بڑا ہے۔ حالانکہ کیا کیا تھا جو ہم روز کرتے ہیں، جو ہمارے موبائل پہ ہر وقت ہمارے سامنے بڑھنا یا نیم بڑھنا خواتین آتی رہتی ہیں، وہ دیکھتے رہتی ہیں، تو بس ایک یہ گناہ کیا تھا اور کیا کہا میرا گناہ تو اس دعا سے بہت بڑا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہارا گناہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن بہترین رہنما ہے، ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا۔